القرآن غيرني ونبهني وأحياني رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج ہم نے تراویح میں سورہ نحل کا بقیہ حصہ، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف تقریباً مکمل پڑھ لی ہے۔ سورہ نحل کی جس آیت مبارکہ سے آج ہم نے ابتدا کی ہے، یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے خطبے کے اندر معین کر دی گئی ہے، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ اللہ رب العزت نے کون سے احکام ہیں جو ہمیں ہر وقت کرتے رہنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد یہ 3 باتیں ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور 3 باتیں ہیں کہ جن سے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم عدل کا معاملہ کیا کرو۔ عدل کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دنیا کے اندر اپنے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم اپنے اس جسم کو چلاتے ہیں، اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، تو یہ انصاف ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہ زیادتی ہوتی ہے۔ احسان دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا کیا کرو، اپنے ساتھ تو اچھا کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ زیادہ بڑھ کر اچھا کیا کرو بنسبت دوسرے لوگوں۔ یہ 3 باتیں وہ ہیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 3 باتیں جن سے منع کیا گیا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشا کہتے ہیں قول اور فعل میں گندے الفاظ کا استعمال کرنا، برے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جن کو ہم عام طور پر استعمال کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے والمنکر، کہ قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے خلاف کرنا، اس کو منکر کہتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اللہ نے اگر کرنے کا حکم دیا ہے تو عدل ہے، اگر اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا اور پھر بھی کر رہے ہیں تو یہ منکر ہے۔ اور اس کے بعد والبغی، سرکشی، حد سے تجاوز کر جانا، کہ اللہ رب العزت کے بندوں پر ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا جائے، جو حقوق اللہ نے دیے ہیں وہ حقوق نہ دیے جائیں، اور ان کے ساتھ دنیا کے اندر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑنا، اس کو بغی کہتے ہیں، یا اسلام کے خلاف کوئی سرکشی کرنا، اس کو بغی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کر لیا کرو، اس کے کرنے میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے کہ انہوں نے روز اول سے ہی اپنے مخالفین کے سامنے ڈٹ کر اللہ کے کلمات کہے، چاہے وہ ان کے والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی قوم ہو یا ان کے رشتہ دار ہوں، سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور پوری قوم کی، وقت کے بادشاہ کی مخالفت مول لی، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ظلم سہے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اے نبی، آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے، تو یہ کافر آپ کی طرف کہتے ہیں وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جو تدبیریں کرتے ہیں ان کو کرنے دو، آپ کو اللہ رب العزت کامیاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کو مکے سے نکالا، اللہ کے نبی ہجرت پر مجبور ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں ساری تدبیریں ان لوگوں کی کام کرنے کے قریب تھیں، اللہ نے ایک غار میں پناہ دے کر اور اللہ کی چھوٹی سی مخلوقات کے ذریعے اللہ کے نبی کی حفاظت فرما دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کافر کتنی ہی کوشش کر لیں، انتہا میں اللہ رب العزت کا دین ہی غالب ہو کر رہے گا۔
اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اس کو اسراء اس لیے کہتے ہیں، اسراء کا معنی ہوتا ہے کہ راتوں رات سفر کروا دینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک رات میں مدینے سے لے کر مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک کا جو سفر کروایا، وہ اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس کی بنا پر اس سورت کو سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات اور رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکت نازل فرمائی ہے۔ معراج کے واقعے کے متعلق بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں اللہ کے نبی کو کرایا گیا تھا، حقیقتاً نہیں تھا۔ اگر یہ خواب میں ہوتا تو اللہ رب العزت کو قرآن کریم میں اس کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خواب میں تو ہر ایک بندہ ہی پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے اور کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے اسی جسم کے ساتھ یہ معراج کروائی تھی، اور سارے کے سارے مناظر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو ان کی آنکھوں سے دکھلائے تھے۔ اسی بات کی دلیل یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اس سورت کی ابتدا اور بلکہ اس سورت کو نام ہی معراج کا دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود جو سرکش ہیں، پوری دنیا کے اندر سرکشی کر رہے ہیں، ان کے طرز عمل کو ذکر کیا ہے کہ یہ روز اول سے دنیا کے اندر فساد مچا رہے ہیں، اور ان کے دو واقعات اللہ رب العزت نے یہاں بتائے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے ان کو زبردست چوٹ اللہ رب العزت نے دی تھی، کہ جب یہ اپنے غلبے میں آ کر پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کا جشن منا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان یہود کو پکڑا اور بخت نصر کو ان کے اوپر بھیجا، کہ جس نے ان کو پکڑ پکڑ کر مار مار کر تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور دوبارہ یہ طاقتور ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے فردوس کو بھیجا کہ جس نے ان کی دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان کو پھر تباہ اور برباد کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی کے دور میں خیبر کے اندر یہ لوگ بڑے مضبوط ہوئے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ چوتھی مرتبہ ماضی قریب کے اندر ہٹلر نے ان یہود کو تباہ اور برباد کیا، ان کے لوگوں کو قیدی بنایا، ان کے زندہ لوگوں کو اس نے جلایا، اور اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ میں اس لیے ان کو چند لوگوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم دیکھو کہ ہٹلر نے ان کو کیوں مارا تھا، اللہ رب العزت نے ان یہود کو کیوں چوٹ دی تھی۔ آج بھی یہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے پھر امید ہے کہ اللہ رب العزت پانچویں مرتبہ ان کی سرکوبی کرنے کے لیے کوئی ایک نہ ایک دین کا سپاہی بھیجیں گے جو ان یہود کا دوبارہ قلعہ کما کرے گا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ رب العزت چاہیں تو تم پر رحم کر دیں، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ لوٹو گے سرکشی کی طرف تو اللہ رب العزت بھی لوٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کو کچھ کرنے کے اندر کسی بندے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ رب العزت تنہا مالک اور بادشاہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے اس سے زیادہ سیدھا راستہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ایمان والے اس راستے پر چلتے ہیں، اے نبی ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں پر بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان جو ہے وہ شر اگرچہ دیکھتا ہے لیکن جو دکھ رہا ہوتا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کو طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا حکمتیں چھپائی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کیا تدابیر کی ہوتی ہیں، یہ ان ساری تدابیروں کو چھوڑ کر اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اور اپنی عقل کی بنیاد پر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا اللہ نے یہ رات اور دن نہیں بنائے کہ اللہ رات کو مٹاتے ہیں، دن کو لے کر آتے ہیں، دن کو مٹاتے ہیں، رات کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرا
کہ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کے اندر اللہ نے ہر ایک کے لیے قانون بنائے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی قیامت کے دن دوسرا بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے۔ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نے پہلوں میں بھی اپنے پیغمبر بھیجے تھے، تمہارے پاس بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں جو دین کی صریح دعوت تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر تم سزا کے مستحق خود اپنے آپ کو بناتے ہو۔ پھر ایک قاعدہ کلیہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہاں کے طاقتور لوگوں کو، پرعیش لوگوں کو، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اچھا سرمایہ دیا ہوتا ہے، اخذنا مترفیہا، ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر سرکشی کرو، ففسقوا فیہا، وہ دنیا کے اندر فسق و فجور کرتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر ان کے اوپر اللہ کا کلام ثابت آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی بات پوری ہو جاتی ہے کہ تم دنیا میں سرکشی کرو گے اللہ پکڑ لیں گے۔ فدمرناہم تدمیرا، پھر اللہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو جلدی چاہتا ہے اس کو ہم جلدی کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی سے یہ لوگ کہا کرتے تھے یا تو آپ قرآن دوسرا لے آئیں یا اس میں آیتیں تبدیل کر دیں، اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو آسمان پر ہمارے سامنے چڑھ کر جائیں اور آسمان سے کوئی دستاویز اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئیں، یا یہ کریں کہ آپ جو ہے اللہ رب العزت کو ہمارے سامنے لے آئیں، ملائک کو ہمارے سامنے لے آئیں، تو پھر ہم یقین کر لیں گے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کریں، اللہ سے کہیں ہم پر عذاب برسا دیں۔ جب اللہ رب العزت کے پیغمبر کو ایسی باتیں کہی گئی تو اللہ رب العزت نے کہا اگر تمہیں جلد بازی پسند ہے تو اللہ رب العزت کو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ رب العزت پکڑتے ہیں اور بڑا سخت پکڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر 13 اخلاقی اصول بتائے کہ جس کو اپنانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اخلاق اور آداب کی بنیاد پر ہی دنیا میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ جو قومیں دنیا کے اندر عروج پذیر ہوئی ہیں ان کو ترقی اسی بنا پر ملی ہے کہ انہوں نے اخلاق مرتب کیے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایمان پر نہ ہو لیکن ان کے اندر اخلاق اور کردار موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہی اخلاق اور کردار بتا رہے ہیں کہ تم اپنے اندر ان اخلاق اور کردار کو اپنانا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ شریک کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، پھر وہاں تم ملامت کرتے رہ جاؤ گے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کیا کرو، ان کو جھڑکا نہیں کرو، ان کی خدمت کیا کرو، اللہ سے ان کے حق میں دعائیں کیا کرو کہ اے اللہ ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے نفسوں کے اندر کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم اچھی نیت رکھتے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ رب العزت بہت زیادہ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے قرابت داروں کو ان کے حق دیا کرو، مسکینوں کو ان کے حق دیا کرو، مسافروں کو ان کے حق دیا کرو، اور زمین کے اندر فضول خرچی نہ کیا کرو۔ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ اتنے بخیل بن جایا کرو کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گدی سے لپیٹ لو اور جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہو وہاں بھی خرچ نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے بھی بخیل نہ بنو، بلکہ میانہ روی کے ساتھ چلو اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور لوگوں کے حق ادا کرنے کے لیے خرچ کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ اس کو کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، قتل نہیں کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ انہیں بھی رزق دیں گے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر موجود بڑی مخلوقات جن کو شمار کیا جا سکتا ہے وہ 18,000 ہیں، اور اس میں سے بڑی مخلوق میں سے ایک جھلک حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر وہ مچھلی کا کردار ہے کہ جو کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور پھر آگ جلائی گئی اور کھانا بنایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعویٰ کیا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنے کے لیے تیار ہوں، بھیج دیں ساری مخلوقات کو۔ وہ تو ان سے باتیں کیا کرتے تھے، ان پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا آپ نہیں کر سکتے، کہا اللہ میری تیاری مکمل ہے۔
اللہ نے کہا کہ کون سی مخلوق بھیجوں، سمندر والی بھیجوں، خشکی والی بھیجوں یا تری والی بھیجوں؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ پہلے تری والی بھیج دیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا، ان کا بنایا ہوا کھانا ایک لقمے میں کھا کر چلی گئی، دوبارہ سمندر سے باہر آ کر منہ نکالا اور سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ آج تو نے میری بھوک مار دی ہے، آج تو نے میرا کھانا چھین لیا ہے، اللہ ایسے کئی لقمے دن میں مجھے کھلاتا ہے اور تو نے دعوت کر کے مجھ سے وہ لقمے چھین لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کو قتل نہ کرو اس خوف سے کہ تم ان کو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، اتنی مخلوقات کو کھلا رہا ہے، اللہ ان کو بھی کھلا دے گا۔ قتل کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں زنا نہ کیا کرو، نکاح کیا کرو۔ زنا کرنا دنیا کے اندر بہت بدترین راستہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ناحق قتل نہ کیا کرو۔ ناحق قتل کرنا اللہ رب العزت کے یہاں تمہارے لیے دلیل بن جائے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یتیموں کے مال نہیں کھایا کرو، یتیموں کے معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو، ان کے مالوں کی حفاظت کیا کرو۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد کو پورا کیا کرو۔ تمہارے سے پوچھ کی جائے گی اللہ کے یہاں، اللہ پوچھیں گے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں توڑا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو ناپ تول کر دیتے ہو اس کو پورا پورا دیا کرو، اس میں کمی نہیں کیا کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کیا کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، ناک، کان، یہ دل، یہ سب اللہ کے ہیں، اللہ پوچھیں گے۔ غلط استعمال کیا تو کیوں کیا، فالتو استعمال کیا تو کیوں کیا، غلط جگہ پر آنکھ گئی تو کیوں گئی، غلط الفاظ سنے تو کیوں سنے، غلط الفاظ زبان سے کہے تو کیوں کہے، غلط خیال دل میں آیا تو کیوں آیا۔ یہ تو میں نے استعمال کے لیے تمہیں چیزیں دی تھی، یہ تمہاری ملکیت تھوڑی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لہٰذا اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جہنمیوں کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ جب ان سے فرشتے پوچھیں گے جہنم میں کیوں آ گئے، وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو سورہ مدثر کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ہم ہر بات کرنے والے کے ساتھ ہر میدان کے اندر غوطہ لگا دیا کرتے تھے کہ ہم ہر بات میں شروع ہو جایا کرتے تھے چاہے آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے ہر بات کے اندر بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس چیز کا علم ہے اس کے بارے میں تم بولو۔ اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلا کرو۔ نہ تم اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم اپنی گردن کو اونچا کر کے پہاڑ کی چوٹی کو پہنچ سکتے ہو۔ جب کچھ نہیں کر سکتے، نہ تقدیر کو بدل سکتے ہو، نہ اپنے حق میں آنے والی چیزوں کو بدل سکتے ہو، تو پھر اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف وحی کی ہیں، القاء کی ہیں۔ یہ دین ہے، اس کے اوپر چلنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس طرح نہیں کرتے، ان اصولوں کے مقابلے میں اپنے اصول بناتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس کے مقابلے میں اپنے اصول نہیں بناؤ، اپنے نفس کو اپنا معبود نہیں بناؤ، دنیا والوں کو اپنا معبود نہیں بناؤ۔ اللہ تمہارا معبود ہے، اللہ کے کلام پر غور کرو، اللہ کی باتوں پر غور کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر اللہ کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اصول بناؤ گے تو معلوم ہوا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اب وہ چاہے تمہارا نفس ہو، تمہاری عقل ہو، تمہارا کوئی دوست ہو یا کوئی بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر تمہیں دھتکارتا ہوا اس جہنم کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے اصول اور قوانین کو اپنی دنیا کی زندگی میں اہمیت دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کی دی ہوئی اس روح کی اہمیت کو بتایا۔ اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے جسم بنایا ہے مٹی سے، یہ اللہ کا حکم ہوا کہ یہ جسم چلنا شروع ہو جا، بات کرنا شروع ہو جا، اب لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا شروع ہو جا۔ یہ اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح آئی ہے۔ یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمارے جسم کے اندر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو جو تحفہ دیا تھا کہ تہجد کی نماز، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تہجد کی نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے پیغمبر کو عطا کی ہے۔ اور پھر
اس صورت کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 9 آیات بینات 9 واضح معجزات دیے تھے، خون کے، پیپ کے اور طرح طرح کے جو ان کے اوپر عذاب آئے وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیے تھے۔ بڑے معجزات میں سے ید بیضا اور عصا والا معاملہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا ہے؟ یہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ اللہ قرآن ایک مرتبہ میں کیوں نازل نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں پر آپ پڑھیں اس کو، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت اپنی حمد بیان کرتے ہیں، جس طرح اس صورت کے ابتدائی الفاظ سبحان الذی سے شروع ہوئے۔ اس کے بعد سورہ کہف کی ابتدا ہے۔ سورہ کہف کے اندر 111 آیات 12 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 واقعات اور 3 مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ صورت جو ہے مادیت بمقابلہ ایمان کو بتاتی ہے کہ دنیا کے اسباب کی کیا اہمیت ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ تینوں واقعات جو ہے اسی کے گرد چلتے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چند نوجوان کہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کے پیغمبر پر ایمان لائے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا، وہ جو ہے جو لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے ان کو طرح طرح کے عذاب دیا کرتا تھا اور ان کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ جب ان لوگوں نے سنا، ان کو براہ راست اس بادشاہ نے کہا کہ تم عقل مند ہو، سمجھدار ہو، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، لہٰذا تم اپنے علم کو میرے ہاتھوں ضائع نہ کرواؤ، تم اگر ایمان پر جمے رہو گے میں تمہیں قتل کر دوں گا، لہٰذا میرے پاس آ جاؤ، میرے مطابق عمل کرو، میرے مطابق زندگی گزارو، شرک کو پروان چڑھاؤ تو میں تمہیں وزارت بھی دوں گا، اپنے قریب بھی رکھوں گا۔ ان لوگوں نے مادیت کو چھوڑ کر اللہ کے ایمان کو ترجیح دی اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان کو بچانے کے لیے اس علاقے کو چھوڑا اور وہاں سے نکل کر راستے میں چلے تو ایک چرواہا مزید ملا۔ اس نے کہا میں بھی ایمان رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس بادشاہ سے بڑا تنگ ہوں۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ یہ سارے بندے ساتھ چلے اور غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، اور 309 سال بعد جب یہ بیدار ہوئے تو کسی نے کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمارے لیے کھانا تو لے کر آؤ۔ یہ اپنے جو سکے ان کے پاس موجود تھے، اب تو 3 صدیاں گزر چکی تھی، زمانہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وقت مشرک بادشاہ کی حکومت تھی، اب موحد بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ جو ہی نکلا اور سکے دے کر چیز خریدنا چاہی تو وہ دکاندار پہچان گیا کہ یہ تو وہی فلاں فلاں نوجوان ہیں جو پہلے غائب ہوئے تھے، یہ تو بڑے ہمارے ہیرو ہیں، قوم کے ہیرو ہیں، یہ کہاں غائب تھے؟ اس نے سارے میں خبل پھیلا دی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے تو یہ واپس غار کی طرف آیا۔ دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو غار کے اندر سلا دیا۔ پھر ان لوگوں نے ان کی عقیدت میں، احترام میں مشورہ کیا کہ اب اس غار کا کیا کیا جائے۔ سیقولون کہ اس کے اوپر مسجد بنائی جائے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے مشورہ کر کے اس جگہ کو عزت اور تکریم والی جگہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے بتایا کہ ایک شخص جو دنیا کی مادیت کو ترجیح دیتا ہے اور ایک شخص ہے کہ جو اللہ کے ایمان کو ترجیح دیتا ہے۔ مادیت میں موجود جو شخص ہے اس نے بڑے باغات بنا لیے، کھیت اور کھلیان بنا لیے، اب وہ دنیا میں دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس جیسے دنیا میں مال ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو یہ سارا مال میں ساتھ لے کر جاؤں گا، وہاں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، اللہ بادشاہ ہے، یہ تکبر والے الفاظ دنیا میں نہ کہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی کھیت میں داخل ہوتے وقت یہ کہتے کہ ماشاء اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جیسے چاہے ویسے کر دیتا ہے، تو آپ کا مال مویشی بچ جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس کا مال بھی برباد ہوا، تباہ ہوا۔ صبح کے وقت اللہ نے ہوا چلائی، وہ سارا بھس بن کر اڑنے لگ گیا، وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا اور کہنے لگا کاش کہ اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرتا، کاش میں دنیا کے اندر متکبر اور جابر نہ بنتا۔
دوسری مثال اللہ رب العزت نے دی کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، ایک پانی ہوتا ہے، اللہ آسمان کو اس سے برساتے ہیں، آسمان سے برسنے کے بعد وہ زمین کے سپرد ہوتا ہے، زمین سے کھیتی نکلتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تناور ہو جاتی ہے، ہمارے استعمال میں آ جاتی ہے، استعمال ہونے کے بعد وہی کھیتی بھس بن جاتی ہے جو چورا ہو جاتی ہے، ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جیسے اللہ نے پانی برسایا تھا، اللہ کی دی ہوئی امانت، یہ جان اور یہ نفس یہ اللہ نے دیا ہے، یہ طاقتور ہو گیا ہے، یہ تناور درخت بن گیا ہے، لیکن یہ تناور درخت اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا تو جیسے دنیا کی زندگی بس بن کر اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اگر ہماری کوششیں اسی دنیا کی حد تک ہوئیں تو جو ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے ہمارے کیے ہوئے اعمال بس بن کر اڑنا شروع ہو جائیں گے اور ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اچھے اعمال، نیک اعمال، صدقات اور خیرات جو اللہ کے حکم کے مطابق تم اعمال کرتے ہو، یہ کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم دنیا کے ساتھ لو لگاؤ اور دنیا کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارو۔ تیسری مثال اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی دی ہے کہ شیطان نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، اس کو اپنے مرتبے سے نکال کر مبذول کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ رب العزت نے عزت اور تکریم کی زندگی عطا فرما دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ القرآن غيرني ونبهني وأحياني